الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حدیث دعائے قضاء الدین کی تشریح کی جا رہی تھی اور اس میں وارد فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم انت الاول فلیس قبلک شیء الى آخرہ کا معنی و مطلب بیان کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور یہ بتانا مقصود کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ جل وعلا کے اسماء اور صفات کا اثبات ہوتا ہے. یہ تشریح کی گئی کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کا اسم، اس کی صفت، اس کا فعل ہر شے پہ سابق. تو ایسے ہی وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا اسم احسن الآخر ہے، اور فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ آخر ہے، کہ اس کے بعد کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور یوں اللہ جل وعلا کے لیے صفت احاطہ زمانی کا اثبات ہوتا ہے. یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ حدید کی آیت کریمہ هو الاول والآخر وهو بكل شيء علیم کی سب سے بہترین، جامع معنی، درست تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں انت الاول فلیس قبلک شیء الی آخرہ سے ہوتی ہے. وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ سے اللہ تعالی کی صفت احاطہ مکانی کا اثبات ہوتا ہے، اور اس کے معانی میں سے یہ معنی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علو و فوقیت ثابت ہے، وہی تمام مخلوقات کے اوپر ہے، وہی سب سے اعلیٰ، سب سے بالا ہے، اس سے اوپر، اس سے فوق کوئی نہیں.
اور یوں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمامی مخلوقات کو زمانی اور اسی طرح سے مکانی جہت سے بھی محیط ہے. اور یوں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان فرق و طوائف کا قول باطل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد صفات سے موصوف ہوا ہے. اسی طرح سے ایسے لوگوں کا بھی نظریہ باطل ہے اور ان کا قول و مذہب فاسد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات معاذ اللہ محدث ہیں کہ انہیں مخلوق نے ایجاد کیا ہے اور اس کو حدوث بخشا ہے. اسی طرح سے ان اسماء اربع اور ان کے مدلولات کے اندر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا بھی قول باطل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ منظور و مشاہد عالم ہماری نگاہوں کے سامنے جو کائنات ہے، آسمان، زمین، فلک الى آخری، یہ قدیم یا ازلی ہے. جیسا کہ فلاسفہ اسی بات کے قائل ہیں، اسی طرح سے اس حدیث میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جن سے مخلوقات قدیم ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، لا معقب لحکمہ ولا راد لقضائہ. ہاں یہ بات فائدے کی ضرور سماعت فرمائیں کہ صفات اللہ جل وعلا کی جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، تو ان صفات کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی کی ان صفات کے آثار اس کے مخلوق میں ظاہر ہوتے ہیں ضروری طور پر. اور اسی لیے اہل سنت والجماعت تعبیر و ادا میں بہت ہی دقیق ہے اور ایسے مقام پہ وہ فرق ملحوظ رکھتے ہیں. یعنی یہ کہنے میں کہ فلاسفہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ منظور و مشاہد عالم جو ہماری نگاہوں کے سامنے، نظروں کے سامنے ہے، وہ قدیم ہے، اور خود اہل سنت والجماعت کے اس قول میں کہ جن سے مخلوقات قدیم ہے، ان دونوں مقام میں فرق ہے. اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ اللہ کا اس میں اول اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات، اپنے اسماء اور اپنے صفات، اسی طرح سے اپنے افعال میں وہ اول ہے. لیکن ضروری ہے کہ اللہ جل وعلا کے اسماء کے آثار اس کے مخلوقات میں ظاہر ہوں. یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اوصاف، ان کے آثار بھی اس کی مخلوقات میں ظاہر ہوں. اسی طرح سے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے افعال، ان کے بھی آثار اس کی مخلوقات میں ظاہر ہوں. تو اس کی جنس کہ جس میں اللہ کے اسماء، اس کے صفات، اس کے افعال کے آثار ظاہر ہوں، وہ جنس قدیم ہوگی. رہی بات اہل باطل کی اور ان کا قول کہ یہ
مشاہد عالم جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ آسمان و زمین، افلاک و نجوم جو ہماری نظروں میں ہیں، ہمارے مشاہدے میں ہیں، یہ قدیم ہے، یہ ان کا قول باطل ہے، اس لیے کہ اللہ جل وعلا نے خود یہ خبر دی ہے کہ وہ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ کان اللہ ولم یکن شیء، اللہ تھا، ہے، کوئی چیز نہ تھی۔ حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، تو یہ بات بھی ہے کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے مخلوق کی تقدیر کو 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ اس سے اس بات کی دلیل یقینی طور پر ملتی ہے کہ مخلوقات کی شروعات ہوئی ہے، اور ان کی شروعات معروف بات ہے، وہ لم یکن شیء کے بعد وجود میں آئی ہیں، اور اللہ تعالی نے انہیں وجود دیا ہے۔ جہاں تک جن سے مخلوقات کا تعلق ہے تو اس کی کوئی انتہا، اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور نہ وہ حد بیان کی جا سکتی ہے۔ اس سے اہل سنت والجماعت کے قول اور فلاسفہ کے قول، معتزلہ کے قول کے اندر فرق سمجھنا چاہیے۔ تعبیر سے معنی کچھ کا کچھ ہوتا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں جو اللہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ کے تعلق سے کچھ باتیں ضروری آپ ملاحظہ کریں اور سنیں کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ سے اللہ تعالی کی علو ذاتی، یا کہ یہ اللہ تعالی کے علو مطلق، اللہ تعالی کے علو ذات، علو صفات کا اس بات ہوتا ہے، اللہ تعالی کی فوقیت کا اس بات ہوتا ہے، اور فوقیت الذات کا بھی اور فوقیت الصفات کا بھی اس بات ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر اسی کتاب کے پہلے حصے میں بہت تفصیل کے ساتھ میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو کی ساری قسمیں ثابت ہیں، اس کے دلائل ہیں، علو ذات بھی، علو قہر بھی، علو قدر بھی۔ رہی بات وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، تو آپ بغور سماعت فرمائیں کہ باطن اللہ تعالی کے اسما میں سے ایک اسم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی کہ فلیس دونک شیء، اس کا صحیح اور درست معنی یہ ہے کہ اس سے اللہ جل وعلا کی معیت ثابت ہوتی ہے، معیت عامہ عام مخلوقات کے ساتھ، اور معیت خاصہ اس کے خاص اور خاص اوصاف سے موصوف بندوں کے ساتھ اس کی معیت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن فلیس دونک شیء کا یہ معاذ اللہ ہرگز معنی مراد نہیں ہے، جیسا کہ اس سے معتزلہ اور اشاعرہ وغیرہ جو ان کے اتباع ہیں معنی مراد لینا چاہتے ہیں، کہ جس کا حاصل ان کے لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے، ان اللہ فی کل مکان، اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ قول باطل ہے، اس لیے کہ یہ قول منکرین علو باری تعالی کا ہے، یہ قول استواء اللہ علی عرشہ کے منکرین کا ہے، اور یہ معنی فلیس دونک شیء کا مراد لیا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح کرتے ہوئے ایک ساتھ ہی فرمایا کہ
وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. لہذا اللہ جل وعلا کے لیے فوقیت کا اثبات کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی کی بابت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات فرمائے کہ فلیس دونک شیء. لہذا اس سے اللہ تعالی کی معیت العلم والاحاطہ ہی مراد لی جا سکتی ہے، کیونکہ فوقیت کے ساتھ ہی اللہ تعالی کے دور اور قریب اور باطن ہونے کا معنی متعین کرنا ہوگا. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے مختصراً، پھر اشارہ میں بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ اعتقاد کہ اللہ ہر جگہ ہے اور کائنات کے گویا ذرے ذرے میں اور ہر مخلوق کے ساتھ ہر ذاتی طور پر موجود ہے، اس میں اتنی قباحتیں ہیں اور اس کے اندر اتنے نقائص اور عیوب ہیں جو اللہ جل وعلا کی عظمت و کبریائی اور اس کی شان سبوحیت و قدوسیت کے منافی ہے. کیونکہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ جل وعلا معاذ اللہ محل القاذورات والنجاسات یا آخری کے اندر ہو. یہ اللہ جل وعلا کے شایان شان، اس کی عظمت، کبریائی، جلال، پاکی، بڑائی کے بالکل منافی ہے. لہذا معیت جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس کا معنی معیت عامہ اور معیت خاصہ ہی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے ساتھ کہ ان کو اور ان کے اقوال و افعال اور ان کے تمام امور و شؤون کو جانتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے اور ان کی سنتا ہے، یہ معنی ہے اور ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. جبکہ معیت خاصہ کہ خاص صفات سے موصوف بندوں کے ساتھ ہے، مثلا متقیوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ، صابرین کے ساتھ، کہ جس کا معنی و مطلب یہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تائید کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی صیانت کرتا ہے، ان کو دشمنوں کے گرفت سے بچاتا ہے. اور اس طرح کے معانی ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا کہ وَإِذْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. تو اللہ تعالیٰ کی معیت رسول اللہ اور ابو بکر صدیق دونوں کو حاصل تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو کفار و مشرکین مکہ کی گرفت سے بچایا، محفوظ رکھا اور ان کی صیانت کی، حفاظت کی، وقایت کی، رعایت کی. یہ معنی ہے ان اللہ معنی کا، نہ یہ کہ اللہ تعالی ذاتی طور پر ان کے ساتھ تھا. اس لیے کہ اگر ذاتی طور پر معنی مراد لیا جائے تو پھر کفار جو باب غار پر تھے وہ ان کے ساتھ بھی تھا. تو اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی مزیت اور فضیلت معیت اللہ معہما کی نہیں ثابت ہو پائے گی. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا قول فلیس دونک شیء سے اللہ جل وعلا کی معیت ہی کا ہے. اس موضوع پر اس سے پہلے کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ و ایمان کہ وہ اللہ جل وعلا کے علو اور اس کے عرش پر استوا پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا کی معیت پر ایمان رکھتے ہیں اور دونوں کے اندر معاذ اللہ کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب سے متعلق ایک حدیث میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ موضوع تمام ہو جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک حدیث اور ذکر کی ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ لما رفع الصحابہ اصواتهم بالذکر، صحابہ نے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی آوازیں بلند کی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا، الفاظ ہیں حدیث کے اور حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی تخریج کردہ حدیث ہے۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، لوگو اپنے اوپر رحم کرو، نرمی سے کام لو، رفق سے کام لو۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، نہ کسی غائب ہی کو پکار رہے ہو۔ ذکر کے ان کلمات دعائے ذکر سے تم کسی بہرے، کسی غائب سے نہیں مخاطب ہو۔ انما تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم در حقیقت سمیع و بصیر و قریب، خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے اور قریب کو پکار رہے ہو، اس سے دعائیں کر رہے ہو، وہ سنتا ہے، لہذا رفع الصوت کی حاجت نہیں ہے کہ چلاؤ۔ ان الذی تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، بے شک وہ ذات مبارک، وہ ذات عظیم، وہ ذات کریم کہ جس کو تم پکار رہے ہو، جس سے تم دعائیں کر رہے ہو، وہ تم میں سے کسی ایک سے اس کی سواری کے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے سامعین کرام کہ اس حدیث سے اللہ جل وعلا کے اسماء اور صفات کا اس بات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے سمیع، بصیر، قریب، اور اللہ تعالیٰ کی صفت قرب کا بھی اس بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں، ذکر کرنے والے، دعا کرنے والے مومن بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو، ان کی پکار کو، ان کے ذکر کے کلمات کو وہ اچھی طرح سے سنتا ہے، اور اس کا قرب بندوں کے ساتھ متحقق ہے، اور وہ دائی سے اس کے اپنی ذات اور اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ قرب اللہ جل وعلا کا جو اس کی صفت ہے، اس کی عظمت و کبریائی کے شان ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کے قرب کا ذکر قرآن کی آیتوں کے اندر بھی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اس طرح کے اور دیگر آیات ہیں۔ اور اس حدیث سے اللہ تعالی کے اس قرب خاص کا اس بات ہوتا ہے کہ ایک بندے مومن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کے قریب ہوتا ہے، کہ وہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ اور وہاں پر انسانی فہم کے اعتبار سے اس کو زور زور سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں مسئلہ اعتدال کا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات یہاں کہنی چاہیے کہ اللہ جل وعلا کے قرب کو بیان کرنا چاہا ہے، اور اسی لیے صحابہ کو کہا کہ بہت تیز ذکر و دعا کے کلمات زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ تعالی جس کو تم پکار رہے ہو اس کے صفات منفیہ میں سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے صفت کہ وہ نہ اسم ہے نہ غائب ہے، بلکہ وہ سمیع و بصیر ہے، اور غائب نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ اور یوں اس حدیث سے اللہ جل وعلا کے
اسما کے صفات کے ساتھ کئی ایک صفات کا اثبات ہوتا ہے، اور ان صفات میں سے صفات منفیہ اللہ جل وعلا سے سمم کی نفی کہ وہ کمال سماعت سے موصوف ہے، اور غیبوبت کی نفی کہ اللہ جل وعلا تو اول ہے، باقی ہے، موجود ہے، اور وہ ایسا باقی ہے کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے اللہ جل وعلا کے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ لہذا تم سمیع و بصیر و قریب کو پکارتے ہو تو اپنے آپ پر نرمی کرو، اور وہ تم سے اتنا قریب ہے جتنا کہ تمہاری سواری کا گردن تم سے قریب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قرب رکھتا ہے۔ بہرحال اللہ جل وعلا کی صفت قرب خاص کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ جل وعلا التوفيق والسداد، وكذلك نسأله أن يرزقنا الإيمان والاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح۔